علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشفق علیہ، ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فارفق بہ، رواہ مسلم۔ محترم حاضرین، ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر ہے 1828، 1820 اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دعا دی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بددعا دی ہے۔ کل کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ دین اسلام ایک آسان دین ہے، اور اس دین کے جو شارع یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اپنی امت پر ہمیشہ آسانی کا معاملہ کرتے تھے، اور بسا اوقات افضل عبادت کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے چھوڑ دیتے تھے، افضل عبادت کا اس لیے حکم نہیں دیتے تھے اپنی امت کو تاکہ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، میری امت سختی میں نہ پڑ جائے۔ وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دوسروں پر آسانی کرنے کا حکم دیا ہے، سہولت کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو آسانی کرتے ہیں ان کے لیے دعا دی ہے، اور جو آسانی نہیں کرتے ہیں دوسروں پر ان کو بددعا دی ہے۔ نماز جیسی عبادت، اگر اس عبادت میں بھی دوسروں کو تکلیف دی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو فتنہ برپا کرنے والا کہا ہے۔ چنانچہ بخاری اور ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معمول تھا کہ یہ عشاء کی نماز مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے، پھر اپنے محلے میں جاتے، اپنے گاؤں میں جاتے، اور وہاں کے لوگوں کو پھر عشاء کی نماز حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پڑھاتے تھے۔ ایک دن ہوا یہ کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز لمبی پڑھا دی، ایک آدمی کی نماز چھوٹ گئی۔ دوسرے دن وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ لمبی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، محنتی ہیں ہم لوگ، دن بھر ہم دھوپ میں کام کرتے ہیں، حضرت معاذ کے لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو پہلے ڈانٹتے ہوئے کہا: افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہو؟ لمبی لمبی نماز پڑھا کر کے انہیں مشقت اور سختی میں ڈالنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لا تکن فتانا، اے حضرت معاذ تم فتنہ کرنے والے نہ بنو، لوگوں کو لڑانے والے نہ
لوگوں کو مشقت اور دشواری میں ڈالنے والے نہ بنو۔ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ وَالْمُسَافِرُ، یقیناً تمہارے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، جب تم امامت کراتے ہو لوگوں کی، آپ کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں ان میں سے کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ کمزور اور ضعیف لوگ ہوتے ہیں، عمر دراز ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ مسافر ہوتے ہیں۔ لہذا تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ ان میں سے کوئی مسافر ہے، کسی کو نماز پڑھ کر کے کہیں دور سفر کرنا ہے، وہیں پر کوئی ضرورت مند ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس کو کوئی ضروری کام ہے، کوئی بہت ہی بوڑھا قسم کا آدمی ہے، کمزور ہے، تو اسے لمبی نماز پڑھنے سے دشواری ہوگی، انہی میں کچھ بڑے آدمی ہیں۔ لہٰذا تم سب کا خیال کرتے ہوئے درمیانی نماز پڑھاؤ، لمبی نماز نہ پڑھاؤ، تاکہ لوگ سختی میں نہ پڑیں، لوگوں کو دشواری نہ ہو، لوگ مشقت میں نہ پڑیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ درمیانی نماز پڑھاؤ، زیادہ لمبا نماز پڑھانے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور اس سے لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے کریں گے اور نماز سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دور چلے جائیں گے۔ جو حدیث پڑھی گئی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، کن لوگوں کے لیے دعا دی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم من ولی من امر امتی شیئا، کہ اے اللہ میری امت کے کسی کام کا کوئی اگر ذمہ دار بنا دیا جائے، میری امت کے کسی کام کا اگر کوئی ذمہ دار بنا دیا جائے، فشق علیہم، اور وہ ذمہ دار دوسروں پر سختی کرے، فشقق علیہ، تو اے اللہ تو بھی اس ذمہ دار پر سختی کر، ومن ولی من امت من امر امتی شیئا، اور اگر کوئی میری امت کے کسی کام کا ذمہ دار بنا دیا جائے، فرفق بہم، اور وہ ذمہ دار لوگوں پر نرمی کرے، فرفق بھی، تو بھی اس ذمہ دار کے ساتھ نرمی کر۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے کہا کہ تم جہاں کے بھی ذمہ دار ہو، جس کے بھی ذمہ دار ہو، چاہے تم کمپنی کے ذمہ دار ہو، چاہے تم دکان کے ذمہ دار ہو، چاہے تم فیکٹری کے ذمہ دار ہو، تو اس میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ نرمی کرو۔ یا اسی طرح تم مسجد اور مدرسے کے ذمہ دار ہو تو وہاں پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں، چاہے امام ہو، مؤذن ہو، مسجد کا خادم ہو، ان پر نرمی کرو۔ نرمی کرو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نرمی کرے گا، اور اگر تم ان لوگوں پر سختی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سختی کرے گا۔ اور یہ بددعا دینے والے نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے انسان اللہ کے پاس ہیں۔ اگر ایسی شخصیت بددعا کر رہی ہے تو اس کی بددعا کی قبولیت کی کوئی شک نہیں ہے، ان کی بددعا ضرور قبول ہوگی۔ لہٰذا جو ذمہ دار جہاں کے بھی ہیں وہ اپنے ماتحتوں پر آسانیاں کریں، ان پر سختی نہ کریں، ان کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ اور یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی کہ جو جہاں کے ذمہ دار ہیں، اگر ان کی زندگی میں پریشانی ہے، اگر ان کی زندگی میں مشقت ہے، اگر ان کی زندگی میں مصیبت ہے، تو انہیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں مسجد کا ذمہ دار ہوں، میں امام اور مؤذن پر سختی کر رہا ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ مجھ پر سختی کر رہا ہے۔
اس لیے کہ نبی نے بد دعا دی ہے کہ جو سختی کرے گا ذمہ دار پر اللہ سختی کرے گا۔ تو ہمیں اس سے یہ بھی نقطہ معلوم ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔